اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں تشریف لا رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں نبی علیہ السلام کی یہ آواز گئی، اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، باہر والا قدم باہر، اندر والا قدم اندر، نہ اندر والا باہر کیا نہ باہر والا اندر کی، وہی بیٹھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ تم کیوں وہاں بیٹھ گئے؟ کہ اللہ کے نبی کان میں آپ کی آواز پہنچی تھی، اجلسوا، بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ۔ ایسے کہتے ہیں وہاں اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں یہ جو مسجد نبی کے دروازے ہیں آپ بھی آپ جا کر دیکھیں، دروازوں کے نام ہے نا، باب البدی، باب جبریل، باب الرحمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، میں یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کرتا ہوں۔ حضرت نافع فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہ میرے استاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے دم تک اس دروازے سے پھر قدم نہیں رکھا کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے خاص کیا۔ اور تم نے کیوں روکا عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، بخاری کے اندر حدیث موجود نہیں ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ حضرت ابن عمر کے بیٹے بلال کی شادی ہو گئی، بیوی نے مسجد میں جانے کی اجازت مانگی، شوہر نے اجازت نہیں دی، بیٹی اپنے سسر کے پاس عبداللہ ابن عمر کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی آپ کا بیٹا مجھے مسجد نہیں جانے دے۔ ابن عمر نے اپنے بیٹے بلال کو بلایا اور پوچھا کیا یہ ٹھیک کے لیے تم مسجد میں جانے سے منع کر رہے ہیں؟ کہا جی ہاں میں مسجد منع کر دی، اجازت نہیں دی۔ کہا کیوں؟ کہا بس میری بیوی میں نہیں جانے دے رہا۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں تمہیں حدیث سناتا ہوں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، اور تم پھر روکتے ہو، تم اپنی اکڑ دکھاتے ہو، اپنی انا دکھاتے ہو۔ مسند احمد میں حدیث پوری موجود ہے، حدیث نمبر 4933 سے جا کر دیکھیں۔ پھر عبداللہ ابن عمر نے مرتے دم تک اپنے اس بیٹے سے بات نہیں، میں تجھے اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں تو مجھے ضد، اکڑ اور انا دکھاتے۔ جائیے روئے زمین پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم۔ ہم عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے، اپنی بہنوں کو لے کر نکلے، اپنی ماں کو لے کر نکلے، اپنی بیویوں کو لے کر نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر جاؤ۔ اعتراض آیا اللہ کے نبی چادر نہیں ہے، برقع نہیں ہے، فرمایا ایک چادر میں دو عورتیں ہو کر جاؤ لیکن لازمی جاؤ۔ پھر اعتراض آیا اللہ کے نبی حیض کے ایام ہیں، فرمایا پھر بھی جاؤ، پھر بھی جاؤ، حیض کی حالت میں بھی جاؤ، مصلی سے الگ ہو کر بیٹھ جانا، پہلے نماز ہوگی پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر مسلمانوں کی دعا میں تم بھی شریک ہو جائے۔ جائیے اس روئے زمین پر جا کر دیکھیے اس بات پر، اس حدیث پر کون عمل کرتا ہے؟ تو ہم نے تو مساجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں بنائی، اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ انہیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں، انہیں اہل بیت سے محبت نہیں۔ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھا، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ محبت اصل ہم نے کی، کہتے ہیں تم تو ہو ہی 2%، تم ہو کتنے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا استعو، نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نا استعو، صف سیدھی کر دو، واعتدلوا، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ صف کا سیدھا کرنا یہ نماز کی درستگی ہے۔ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو توڑتا ہے میں محمد دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے بھی توڑ دے، اور جو صف کو ملا کر رکھتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی تو آپس میں ملا کے رکھ۔ ہمیں تو چھوڑیں یہ آپس میں مل کر نہیں کھڑے ہوتے، ایک دوسرے سے 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑے۔ تو اللہ کے نبی کی بات کو کس نے بس نبی نبی یا نبی نبی یا سیدی مرشدی مرحبا مرحبا، تو جشن منائے، عید منائے اور خود کو محبوب نبی کا عاشق کہے، اور ہم نبی کی ہر بات مان کر بھی نبی کے دشمن۔ آئیے اس چیز سے رک کر دیکھیے جس سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، اور وہ چیز اپنا کر دیکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آخری بات کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ آپ جائیں تجربہ کریں، کل کائنات کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں اہل الحدیث کی مسجد میں جائیں، پریشان انسان مسئلہ لے کر جائے،
کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں اکٹھی دی تھی، کیا ہمارے علماء کرام، کیا ہمارے پیش امام، کیا ان میں جوانی نہیں ہے؟ کیا ان کی جوانی مستانی نہیں ہے؟ کیا کسی نے آج تک یہ کہا کہ حلالہ کروا دو میرے ساتھ؟ چلے جائیں دنیا کی کسی بھی اہل حدیث مسجد، آپ کو اس مسئلے کا حل ملے، لیکن ان کے پاس حلالہ سینٹر بھی بنے ہوئے، ان کے پاس پیشکش موجود ہوتی کہ تمہیں اگر کوئی نہیں ملتا، مولوی صاحب کہتے ہیں چپ کر کے میں مجھ سے ہی نکاح کروا دیں، میں ہی حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہو اللہ کی، اور کروانے والے پر بھی لعنت ہو۔ بتائیں کون رکا اس سے؟ جا کر تحقیق تو کریں، پوری دنیا میں جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جا کر تحقیق کریں اور دیکھیں کہ صرف نبی کا نام لینے والے کون ہیں اور نبی کی بات سے محبت کرنے والے کون ہیں، نبی نے جہاں سے روکا ہے وہاں سے رکنے والے کون ہیں، اور جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنے والے کون ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید تجھے تلاش کسی بے وفا کی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ